آج میں نے عدالت میں درخواست دی ہے. ویسے تو اسلام آباد میں بے گناہ پولیس مقابلے میں مار دیے جاتے ہیں، تو میرا نام بھی یہاں بے گناہ ہے. اور میں جنرل عاصم منیر صاحب ملک سے باہر گئے ہوئے تھے، اس لیے میں نے ان سے درخواست نہیں کی. میرے علاقے کے ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے، پاکستان کے آرمی چیف ہیں. میرے گھر میں پولیس نے ڈاکہ ڈالا ہے، اور یہ اشفاق وڑیچ اور یہ عاشق علی اور یہ سب میرے گھر سے میری گاڑیاں، میرا اسلحہ، میرے فون، میرے پیسے لے گئے. اگر ایک ملک کے سابق وزیر داخلہ جو 16 دفعہ وزیر رہا ہو، اس کے گھر اسلام آباد آپ پارا پولیس جو کہ مشہور ہے منشیات فروشی میں، اور جس کا ایس ایچ او مشہور ہے کہ یہ خدا داد ہائٹس کی ساری ہیروائن اور پاؤڈر بیچنے والا کون ہے، سو ایسے شخص کو ایک دن میں انہوں نے میرا چلان پیش کیا. ایک دن میں جس ہائیڈ آؤٹ میں مجھے لے جایا گیا اس سردی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ وہ میرے دوستوں کا، میرے محبوبوں کا ہائیڈ آؤٹ تھا، میرے دشمنوں کا ہائیڈ آؤٹ نہیں تھا. میں نے اپنے فون کے پاسورڈ بھی دے دیے. اب 20 دن ہو گئے ہیں. برائے مہربانی گاڑیاں سپرداری میں مل گئی ہیں. 23 تاریخ کو مری جاؤں گا انشاءاللہ. کوشش کروں گا وہ مل جائے، میرا لائسنسی اسلحہ اور میری گھڑیاں مل جائیں. اور علاقہ میرا پنجاب کا ہے، اور ڈکیتی اسلام آباد آپ پارا پولیس نے کی ہے. کوئی ہے قانون؟ جعلی پولیس مقابلے میں مار رہے ہیں اسلام آباد میں لوگوں کو. سو میں جناب سید منیر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پر انکوائری اپنے طور پہ کر لیں کہ انہوں نے ڈکیتی کی ہے یا نہیں کی ہے. باقی صدر عارف علوی نے کمال کر دیا، اپنا حق ادا کر دیا ہے، اور الیکشن آئینی ہے، قانونی ہے. ہم نان پریکٹسنگ لائر ہیں، ہم نے بھی آئین پڑھا ہے، رول اینڈ پروسیجر پڑھا ہے، ہم نے بھی قانون پڑھا ہے. اگر اس ملک میں الیکشن نہیں ہونے تو پھر اس ملک میں خانہ جنگی ہونی ہے، قحط ہونا ہے. اور مریم بچیوں کی جگہ وہ کہتی ہیں کہ ہماری حکومت نہیں ہے. پھر جرت کرو بتاؤ کس کی حکومت ہے، کون تمہیں لے کر آیا اور کس طریقے سے رات کے اندھیرے میں آئے ہو. اللہ کی شان دیکھو. عارف علوی نے تاریخ بھی 9 اپریل رکھی ہے جس رات کو شبخون مارا گیا. دیکھیں جس رات کو عمران خان کی حکومت پہ شبخون مارا گیا وہی رات عارف علوی نے الیکشن کی رکھی ہے. مجھے پوری امید ہے یہ عظیم افواج ہے، عظیم اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کو بچایا جائے گا. پاکستان کا غریب شہری ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہا ہے. اور اسلام آباد کی پولیس جعلی پولیس مقابلے کر رہی ہے، اور ہیروئن اور پاؤڈر اور شراب بیچ رہی ہے. اور جو 2 تھانے بیچ رہے ہیں، اگر اداروں کو اس کا ہی پتہ نہیں ہے تو پھر کس چیز کا پتہ ہے. سو میں کل سے عمران خان کی جیل بھرو تحریک بھی چل رہی ہے. 23 کو میرا مری میں کیس ہے، اگر کہیں تو میں 22 کو ہی گرفتاری دینے کے لیے لاہور سے تیار ہوں، پنڈی سے تیار ہوں. کیونکہ جب کوئی حل نہ نکلے تو اپنے ضمیر کو تو زندہ رکھا جائے. انشاءاللہ تعالی حق اور سچ کی فتح ہوگی. اور اگر 10 منٹ کی میری پریس کانفرنس ہوتی ہے، 5 ہو گئے ہیں، 3 سوال اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ نہیں مانتا، مجھے یہ نہیں پتا ہوں گے یا نہ ہوں گے. یہ ڈھول ان کے گلے میں لٹکا رہے گا. اگر جو سیاسی جماعت الیکشن سے بھاگتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیاسی جماعت نہیں ہے، وہ مافیا. یہ پرائیویٹ جہازوں میں سفر کریں، 10 مہینے کا صحافی کام کریں. ایک تو یہ ان کے حوالات میرے ساتھ چلیں، آپ پارا سیکریٹریٹ اور انڈسٹریل ایریا میں سب کو ساتھ لے کے جاؤں گا. ان کے حکومت خانے دیکھیں کہ ان کے اندر غریبوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس سردی میں. اور دوسرا یہ دیکھیں کہ یہ پرائیویٹ لائنوں میں کتنی ٹریولنگ ہوئی ہے اور کتنا ارب روپیہ لگا ہے. اور 88 وزراء ہیں، ان میں سے کہہ رہے ہیں ہم تنخواہ نہیں لیں گے. کسی کا اعلان تو کرے نا فلانا تنخواہ نہیں لے گا. یہ گاڑیاں پٹرول سے نہیں چلتی، یہ کسی اور چیز سے چلتی ہیں. پھر سو
بالکل ٹھیک اعلان کیا الوی نے، آئینی اور قانونی. آپ کے چالان میں 7 گواہ رکھے گئے ہیں، سارے ہی اپارا پولیس کے جو ملازمین ہیں، تو اس پر کیا کہیں گے؟ میں تو قرآن لے کر عدالت میں جاؤں گا، مجھے سزائے موت دے دی جائے یا ان کا فیصلہ کریں کہ یہ بدنام زمانہ جو اپارا پولیس پاؤڈر بیچنے والا عاشق اور یہ اشفاق وڑیچ، انہوں نے میرے گھر ڈکیتی کی. میں 16 دفعہ وزیر رہا ہوں، 1 دفعہ انٹیریئر منسٹر رہا ہوں. یہ مجھے سلوٹ پیش کرتے رہے، مجھے گارڈ آف آنر پیش کرتے رہے. اگر جس کو گارڈ آف آنر پیش کرتے رہے اس کے گھر ڈکیتی کر سکتے ہیں تو غریب کی جھگی کو کون بچائے گا اس ملک میں؟ یار نہ کیا کرو، یہ آیا نہ کرو، تم بھی میرا پٹور کیا کرو. قانون پڑا ہے. اگر اس ملک میں الیکشن نہیں ہونے تو پھر اس ملک میں خانہ جنگی ہونی ہے، قحط ہونا ہے. اور مریم بچیوں کی جگہ وہ کہتی ہیں کہ ہماری حکومت نہیں ہے. پھر جرت کرو بتاؤ کس کی حکومت ہے، کون تمہیں لے کر آیا اور کس طریقے سے رات کے اندھیرے میں آئے ہو. اللہ کی شان دیکھو، عارف الوی نے تاریخ بھی 9 اپریل رکھی ہے جس رات کو شبخون مارا گیا. دیکھیں جس رات کو عمران خان کی حکومت پہ شبخون مارا گیا وہی رات عارف الوی نے الیکشن کی رکھی ہے. مجھے پوری امید ہے یہ عظیم افواج ہے، عظیم اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کو بچایا جائے گا. پاکستان کا غریب شہری ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہا ہے. اور اسلام آباد کی پولیس جعلی پولیس مقابلے کر رہی ہے اور ہیروئن اور پاؤڈر اور شراب بیچ رہی ہے. اور جو 2 تھانے بیچ رہے ہیں، اگر اداروں کو اس کا ہی پتہ نہیں ہے تو پھر کس چیز کا پتہ ہے؟ سو میں کل سے عمران خان کی جیل بھرو تحریک بھی چل رہی ہے. 23 کو میرا مری میں کیس ہے، اگر کہیں تو میں 22 کو ہی گرفتاری دینے کے لیے لاہور سے تیار ہوں، پنڈی سے تیار ہوں. کیونکہ جب کوئی حل نہ نکلے تو اپنے ضمیر کو تو زندہ رکھا جائے. انشاءاللہ تعالی حق اور سچ کی فتح ہوگی. اور اگر 10 منٹ کی میری پریس کانفرنس ہوتی ہے، 5 ہو گئے ہیں، 3 سوال اگر الیکشن کمیشن جو ہے وہ نہیں مانتا، مجھے یہ نہیں پتا ہوں گے یا نہ ہوں گے. یہ ڈھول ان کے گلے میں لٹکا رہے گا. اگر جو سیاسی جماعت الیکشن سے بھاگتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سیاسی جماعت نہیں ہے، وہ مافیا. یہ پرائیویٹ جہازوں میں سفر کریں، 10 مہینے کا صحافی کام کریں. ایک تو یہ ان کے حوالات میرے ساتھ چلیں، آپ پارا سیکریٹریٹ اور انڈسٹریل ایریا میں سب کو ساتھ لے کے جاؤں گا. ان کے حقوقت خانے دیکھیں کہ ان کے اندر غریبوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس سردی میں. اور دوسرا یہ دیکھیں کہ یہ پرائیویٹ لائنوں میں کتنی ٹریولنگ ہوئی ہے اور کتنا ارب روپیہ لگا ہے. اور 88 وزراء ہیں، ان میں سے کہہ رہے ہیں ہم تنخواہ نہیں لیں گے. کسی کا اعلان تو کرے نا فلانا تنخواہ نہیں لے گا. یہ گاڑیاں پٹرول سے نہیں چلتی، یہ کسی اور چیز سے چلتی ہیں. پھر جناب السلام علیکم شیخ صاحب. السلام علیکم شیخ صاحب. شیخ صاحب آپ کی دھمکی کام کر گئی ہے اور صدر پاکستان نے تاریخ کا اعلان کر دیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ صدر پاکستان نے آئینی، قانونی اور حقیقی اعلان کیا ہے. زبردست کام کیا ہے. اس ملک کو الیکشن کی تاریخ بچا سکتی ہے. بعض بے وقوف عقل کے اندھے یہ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن کو آگے لے جایا جا سکتا ہے، ملک کو بچایا جا سکتا ہے، الیکشن کو آگے نہیں لے جایا جا سکتا. اور ملک کو بچانا سب قوتوں کا کام ہے اور سب قوتیں مل کر الیکشن کی تاریخ پہ
यकजा हो जाएं, वरना ये मुल्क डूब रहा है। अल्लाह के बाद अदालत बचा सकती है। शेख साहब जेल पर रबड़ बरसाए गए। शेख साहब ये बताएं, ट्विटर के बाद जो है ट्विटर स्पेस पे आपकी एंट्री हुई है, तो क्या कहते हैं? लोग तो परेशान हो गए हैं कि शेख साहब कोई जो है अब मैं प्लेटफॉर्म। जवान हो गया हूँ, अब मैं बिल्कुल एक्टिव पॉलिटिकल वर्कर हो चुका हूँ। अब मैंने छोड़ना नहीं है। मेरे घर में डाका पड़ा है। जब साबिक वजीर दाखिला के घर पुलिस डाका डालेगी तो फिर लोग तो पुलिस मुकाबले में झूठे मारे जाएंगे। इस्लामाबाद सबसे ज़्यादा मसला अगर इस्लामाबाद में पुलिस का इतना ख़राब है तो मुल्क में क्या होगा? अभी मैं मीडिया से बात करता हूँ। थैंक यू सर।